السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 22، یعنی فصل فی المکان۔ چلیے پہلے کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی المکان وهو اما الخلاء او السطح الباطن من الجسم الحاوی المماسی للسطح الظاہر من الجسم المحوی، والاول باطل فتعین الثانی، وإنما قلنا الأول باطل لأنه لو كان خلاء فإما أن يكون لا شيئا محضا أو بعدا موجودا مجردا عن المادة، لا سبيل إلى الأول لأنه يكون خلاء أقل من خلاء، فإن الخلاء بين الجدارين أقل من الخلاء بين المدينتين، وما يقبل الزيادة والنقصان استحال أن يكون لا شيئا محضا، ولا سبيل إلى الثاني لأنه لو وجد البعد مجردا عن الهيولى لكان لذاته غنيا عن المحل فاستحال اقترانه به، هذا خلف۔ پیارے بچوں، آج ہم مکان کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بحثیں گزری ہیں اب تک، وہ ساری بحثیں حکمت طبعیہ کے موضوع کی حقیقت سے متعلق تھیں، اور کسی بھی علم میں اس کے موضوع سے بحث نہیں ہوتی ہے بلکہ موضوع کے عوارض سے بحث ہوتی ہے۔ جس کے عوارض سے بحث ہوتی ہے، احوال سے بحث ہوتی ہے، وہ موضوع ہوتا ہے۔ تو ما قبل کی سب بحثیں کس سے متعلق تھیں؟ موضوع کی حقیقت سے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمۃ و رضوان موضوع کے یعنی علم طبعی کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں، اعراض ذاتیہ سے متعلق بحث شروع فرماتے ہیں۔ تو فصل ہے مکان کے سلسلے میں، مکان کسے کہتے ہیں؟ مکان کے سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔ کیا؟ مکان کے سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول اور ایک مذہب یہی ہے کہ جسم کا جو مکان ہوتا ہے وہ اسی جسم کا جز ہوتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں جسم کے اجزاء، ایک حیولہ ہوتا ہے اور ایک صورت جسمیہ۔ تو حیولہ کو اس جسم کا مکان کہہ دیا ہے کچھ لوگوں نے، ایک مذہب یہ بھی ہے۔ یا جسم کا جز نہ ہو بلکہ خارج جسم کوئی چیز جسم کا جز جسم کا مکان ہو، تو خارج اگر ہے تو اس میں کئی مذہب ہیں۔ یعنی مکان اس جسم کا کوئی جز نہ ہو تو ایک تو اس سلسلے میں مذہب یہ ہے کہ جب خارج عن الجسم ہوگا وہ، تو لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے کہ مکان وہ امر ہے جس پر کسی شے کا استقرار ہو، ٹھہراؤ ہو۔ جیسے ہمارے سامنے موبائل رکھا ہوا ہے، یہ زمین پر ٹھہرا ہوا ہے، تو جس زمین پر یہ موبائل ٹھہرا ہوا ہے وہی زمین اس موبائل کے لیے کیا ہے؟ مکان ہے۔
تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس جگہ پر جسم ٹھہرے وہی جگہ اس کے لیے مکان ہوتی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکان وہ شے ہے جس میں جسم موجود ہو، عام ازیں کہ صرف اسی جسم کی اس میں گنجائش ہو یا کوئی اور جسم بھی آ سکتا ہو۔ جس میں جسم موجود ہے اسے مکان کہتے ہیں۔ جیسے اس میں دو صورتیں ہو گئیں، ایک یہ صورت کہ اس میں گنجائش صرف ایک ہی جسم کی ہو، جیسے کہ آپ گلاس میں پانی لیں تو پانی یہاں پر جس ظرف اور جس گلاس میں موجود ہے وہ گلاس اس کے لیے مکان ہے، اور اس میں پانی کے علاوہ کسی اور کی اب گنجائش نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ہمارا مکان ہے، تو مکان میں ہم بھی رہتے ہیں، تو یہ مکان ہم اس میں رہتے ہیں، تو یہ مکان، یہ گھر ہمارا مکان ہے، اور اس میں ہمارے علاوہ ہمارے بہن بھائی ماں باپ دیگر لوگوں کی بھی گنجائش ہے، تو اس کو بھی اپنا مکان کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک قول یہ ہے کہ مکان اس بعد کا نام ہے، بعد بے معنی امتداد، اس بعد کا نام ہے جس کے اطراف مکین کے اطراف کے مساوی ہوں۔ جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ہمارا جو جسم ہے نا اس کے ہر چہار جانب کو پہ ہم اندازہ لگائیں تو ہر چہار جانب سے کوئی نہ کوئی چیز ہمیں محیط ہے، چاہے وہ فضا ہی کیوں نہ صحیح۔ نیچے سے زمین محیط ہے، اوپر سے تین جہتوں سے فضا محیط ہے، تو ہمارے جسم کے مساوی جو بعد ہمارے جسم سے متصل لگ رہا ہے، اسی بعد کے اطراف ہمارے جسم کے اطراف کے مساوی ہیں، تو اسی بعد کا نام مکان ہے۔ اب اس بعد میں دو قول ہیں، کچھ نے تو اس بعد کو بعد موجود مانا اور کچھ نے اس بعد کو بعد موہوم مانا۔ بعد موہوم ماننے والے متکلمین ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جسم کے ارد گرد جو بعد ہے، جو ہمارے جسم سے متصل ہے، یہ بعد موہوم ہے، توہم کے طور پر ہمارا جسم اس کو بھرے ہوئے ہوتا ہے۔ اسی کو صاحب کتاب فراغ موہوم سے تعبیر کریں گے۔ تو یہ متکلمین کا مذہب ہے، اور اشراقیین کا اس سلسلے میں مذہب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بعد کا نام تو ہے لیکن بعد موہوم نہیں بلکہ بعد موجود مجرد عن المادہ، یعنی جو ہمارے جسم کے ارد گرد جو ہم محسوس کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جسم کو ادھر ادھر سے چیزیں گھیرے ہوئے ہیں، یا کسی بھی جگہ میں ہم جاتے ہیں تو اس جگہ کو ہمارا جسم بھر دیتا ہے، تو وہ جگہ جو ہے وہ فضا ہے جو ہمارے جسم کے ارد گرد ہر جانب سے جو متصل ہوتی ہے، وہ بعد، اسی کو بعد کہہ رہے ہیں۔ وہ بعد موہوم نہیں بلکہ وہ بعد موجود ہے۔ کیا کہا؟ بعد موجود، لیکن ایسا بعد موجود مانتے ہیں کہ جو مجرد عن المادہ مانتے ہیں۔ ظاہر بات ہے مجرد عن المادہ ہوگا، کوئی چیز مجرد عن المادہ ہوگی، مجرد عن الجسم ہوگی، تو اس میں حیولہ بھی نہیں ہوگا نا جی، کیونکہ مادہ اور جسم کے لیے دو جز ہوتے ہیں، حیولہ اور صورت، اور جب یہ موجود تو مانا، لیکن موجود ماننے کے بعد بھی اسے مجرد عن المادہ مان لیا تو وہ حیولہ سے بے نیاز ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی، یہ ماں کا مذہب ہے۔ اس سلسلے میں مشائیہ کا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ جسم حاوی کی سطح باتیں
جو جسم محوی کی سطح ظاہر سے مماس ہو۔ جسم حاوی گھیرنے والا جسم، جسم محوی گھرا ہوا جسم۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو بتائیں، آپ اپنے ہاتھ کی مٹھی باندھیے، ایک بائیں ہاتھ کی آپ مٹھی باندھیے اور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو اس کے اوپر، اس سے بندھی ہوئی مٹھی کے اوپر رکھ دیجئے، تو دیکھیے آپ کے سیدھے ہاتھ نے بائیں ہاتھ کی مٹھی کو گھیر لیا، تو سیدھے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ جسم حاوی ہے، وہ گھیرنے والی ہے، اور بائیں ہاتھ کی جو مٹھی ہے وہ جسم محوی ہے۔ تو جسم حاوی کی، اب دائیں ہاتھ کا جو جسم، جو دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ جسم حاوی ہو گیا، اور جسم حاوی کی دو سطح ہوئیں، ایک اس کی اوپری سطح، ایک نیچے کی سطح جو ہتھیلی کی طرف ہے، یعنی جو بائیں ہاتھ سے ایک وہ سطح ہے اس کی جو بائیں ہاتھ سے کے اوپر جو ملی ہوئی ہے، اور ایک اس کی سطح اوپری ہے جس کو ہم پشت ید کہتے ہیں۔ تو ہمارے دائیں ہاتھ کے جو ہتھیلی ہے اس کو ہم نے جسم حاوی کہا، اور جسم حاوی کی سطح باطن یعنی اندر والی جو سطح ہے وہ ملی ہوئی ہے جسم محوی جو بایاں ہاتھ ہے اس کی اوپر والی سطح سے۔ تو جسم حاوی کی جو سطح باطن ہے، جو دائیں ہاتھ کی اندر کی ہتھیلی کی جو سطح ہے، وہ مکان ہوگی جسم محوی کے لیے، کیونکہ وہ ہی جسم محوی کی سطح ظاہر سے مماس ہے۔ تو یہ قول ہے کس کا؟ مشائیہ کا۔ تو اس طرح سے مکان کے سلسلے میں کئی اقوال ہے، لیکن قابل ذکر یہاں پر 3 مذہب ہے، ایک اشراقیہ کا، اور ایک متکلمین کا، اور ایک مشائیہ کا۔ اشراقیہ اور متکلمین دونوں کا مذہب یہی ہے کہ مکان نام ہے بعد کا، جس کو خلا کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں، خلا کا نام ہے، بعد کا نام ہے۔ اب اس خلا میں 2 قول ہو گئے۔ متکلمین نے اسی خلا کو کیا کہا؟ متکلمین نے کہا کہ یہ بعد موہوم ہے، جس کو جسم گھیرے ہوئے ہوتا ہے توہم کے طور پر، جس کو جسم شاغل ہوتا ہے، بھرے ہوئے ہوتا ہے توہم کے طور پر، تو متکلمین نے اس کو بعد موہوم مانا، اور اشراقیین نے اس کو بعد موجود مانا۔ صاحب کتاب مشائیہ کے قول کو اختیار کر کے متکلمین اور اشراقیہ کے قول کو باطل کر دیں گے اور اس کے بطلان پر دلیل پیش کریں گے۔ آئیے پہلے کتاب کی تھوڑی سی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر دلیل کو سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ إِمَّا الْخَلَا، مکان یا تو خلا ہے، او السطح الباطن من الجسم الحاوی المماس للسطح الظاہر من الجسم المحوی، یا مکان نام ہے جسم حاوی کی سطح باطن کا جو ملی ہوئی ہو جسم محوی کی سطح ظاہر سے، مماس ہو یعنی ملی ہوئی ہو۔ اگر مکان خلا ہو تو فرماتے ہیں والاول باطل، خلا ہونا کیا ہے؟ باطل ہے۔ جب خلا ہونا باطل ہو جائے گا فتعین الثانی، تو دوسرا قول یعنی جسم حاوی کی سطح باطل جو جسم محوی کی سطح ظاہر سے مماس ہو یہ ثابت ہو جائے گا۔ تو دیکھو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ صاحب کتاب نے مکان کی جو جسم حاوی کی سطح باطن والی جو تعریف ہے، اسی تعریف کو اختیار کیا ہے، اور یہ تعریف کس کے مذہب پر ہے؟ کس کا قول ہے؟ یہ مشائیہ کا۔ تو صاحب کتاب نے کس کو اختیار کیا؟ مشائیہ کے قول کو۔ اب رہی یہ بات کہ مصنف نے کہا تھا کہ پہلا یعنی خلا ہو یہ باطل ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی کو صاحب کتاب آگے فرماتے وَإِنَّمَا قُلْنَا الْأَوَّلُ بَاطِلٌ،
رہی یہ بات کہ ہم نے کہا تھا کہ پہلا باطل ہے، یعنی خلا، مکان خلا ہو، خلا ہونا باطل ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَلَاءً، کیونکہ اگر مکان خلا ہو، کیا ہو مکان خلا، خلا کا مطلب جس میں کچھ نہ ہو، خالی ہو، اگر مکان خلا ہو، فَإِمَّا أَن يَكُونَ، تو اس کی دو صورتیں ہیں، وہی دو مذہب، کہ خلا ہونے کی صورت میں اما ان یکون لا شیء محض، یا تو وہ لا شیء محض ہوگا، کیا ہوگا؟ لا شیء محض، یعنی خلا ہو اور وہ کچھ نہ ہو، وجودی نہ ہو، لا شیء محض ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ خلا تو ہو لیکن بعد موجود مجرد عن المادہ ہو، لا شیء محض ہو، جس کو ہم نے فراغ متوہم کہا تھا، جس کو جس میں بھر دیتا ہے توہم کے طور پر، یہ قول ہے کس کا؟ متکلمین کا۔ اور بعد موجود مجرد عن المادہ ہو، یہ قول ہے کس کا؟ اشراقیہ کا۔ تو یہ دو قول بنیں گے کس صورت میں؟ جبکہ مکان خلا مانے، تو خلا کی صورت میں دو قول ہوں گے، متکلمین کا اور اشراقیہ کا۔ وہی صاحب کتاب نے کہا کہ اگر خلا ہو تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو لا شیء محض ہوگا جیسے کہ متکلمین کا مذہب ہے، یا بعد موجود مجرد عن المادہ ہوگا جیسے کہ اشراقیہ کا قول ہے۔ فرماتے ہیں لا سبیل للاول، پہلے کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی متکلمین کا جو مذہب ہے کہ لا شیء محض ہو، فراغ متوہم ہو محض، تو اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں راستہ نہیں ہے؟ وہ باطل کیوں ہے؟ صاحب کتاب اسے باطل کر دیتے ہیں۔ باطل کیوں ہے؟ لِأَنَّهُ يَكُونُ خَلَاءٌ أَقَلَّ مِنْ خَلَاءٍ، پیارے بچوں آپ جانتے ہیں نا کہ خلا، جس کو خلا کہتے ہیں نا، جہاں پر عمارتیں وغیرہ نہیں بنی ہوتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، وہ اس کو خلا سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ دیکھو ایک خلا دوسری خلا سے چھوٹی ہوتی ہے، اور دوسری خلا اس خلا سے بڑی بھی ہوتی ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے؟ آپ دو دیواریں آپ نے دیکھی ہوں گی پاس پاس، یا دور، جتنی بھی دور ہوں، دو دیواروں کے بیچ میں جو خلا ہوتا ہے وہ خلا کم ہوتا ہے اس خلا سے جو خلا دو شہروں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے بریلی شہر اور رامپور کے درمیان جو خلا ہے وہ خلا بہت بڑا ہے، اس کے بنسبت ہمارے گھر کی جو دو دیواریں ہیں ان دونوں دیواروں کے بیچ میں جو خلا ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جس کو یہ خلا کہہ رہے ہیں وہ تو کمی اور بیشی کو، قلت اور کثرت کو قبول کر رہا ہے، اور جو چیز قلت اور کثرت کو قبول کرے وہ لا شیء محض نہیں ہو سکتی، کیونکہ لا شیء محض تو معدوم ہے، وہ اوصاف وجودیہ سے متصف نہیں ہو سکتی۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ خلا بمعنی لا شیء محض ہو تو یہ باطل ہے۔ باطل کیوں ہے؟ اس لیے کہ لا شیء محض ہوگا تو وہ خلا کمی بیشی کو قبول کرے گا، اور جو چیز کمی بیشی کو قبول کرتی ہے وہ آدمی اور لا شیء محض نہیں ہو سکتی، وہ وجودی ہوتی ہے، کیونکہ کمی بیشی کو قبول کرنا یہ صفات موجود سے ہے، نہ کہ صفات لا شیء محض سے۔ اس لیے جس کو لا شیء محض مانا وہ لا شیء محض نہیں رہے گا، یہ خلاف مفروض ہو گیا، اس لیے یہ باطل، اس لیے انہوں نے متکلمین کے مذہب کو باطل کر دیا۔ فرماتے ہیں لا سبیل الی الاول، لا شیء محض ہو اس کی طرف کوئی راستہ نہیں۔ کیوں؟ لأنه یکون خلاء اقل من خلاء، کیونکہ ایک خلا دوسرے خلا سے کم ہوتا ہے۔ فإن الخلاء بین الجدارین، کیونکہ دو دیواروں کے درمیان جو خلا ہے اقل من الخلاء بین المدینتین، وہ دو شہروں کے درمیان خلا سے کم ہوتا ہے۔ وما يقبل الزیادۃ والنقصان، تو اور جو چیز زیادتی اور نقصان کو قبول کرے، استحال ان یکون لا شیء محضا، تو محال ہے کہ وہ لا شیء محض ہو۔ کیا محال ہے؟ کہ وہ لا شیء محض ہو، اس لیے متکلمین کا مذہب ہو گیا باطل۔ ولا سبیل الی الثانی، اور جو اشراقیہ کا مذہب ہے
کہ خلا ہی ہو، لیکن خلا کس معنی کر؟ انہوں نے کہا بعد موجود مجرد عن المادہ، ایک تو بود مانا انہوں نے، اور بود کو پھر موجود بھی مانا، اور موجود ماننے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ مجرد عن المادہ، یعنی وجودی تو مان لیا لیکن مادے سے خالی مانا۔ تو دیکھو موجود مان رہے ہیں اور اس کے بعد مجرد عن المادہ مان رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ لا سبیل الی الثانی، اس قول کی جانب بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنه لو وجد البعد مجردا عن الحیولہ، کیونکہ جب اسے بود موجود مان رہے ہیں تو جب گویا کہ یہ ہوا کہ ایک بود پا لیا گیا لیکن وہ مجرد عن المادہ ہے، جب مادے سے خالی ہے تو حیولے سے بھی خالی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیولہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں پر مادہ ہو، جسمانی چیز جو ہوتی ہے مرکب ہوتی ہے حیولہ اور صورت سے، جسم مرکب ہوتا ہے نا، تو جہاں بھی یہاں پر مادہ ہی نہیں ہے، جسم نہیں ہے، تو یہ مجرد عن المادہ جب ہوا تو یہ حیولہ سے بھی خالی ہوگا۔ اور یاد رہے کہ جو چیز حیولہ سے خالی ہوتی ہے اس کا اقتران کسی بھی محل کے ساتھ نہیں ہو پاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا اقتران کسی محل کے ساتھ نہیں ہو پاتا۔ تو جب یہ بود موجود ہوگا اور مجرد عن الحیولہ ہوگا، لکان لذاتہ غنی عن المحل، تو لذاتہ یہ محل سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جب بے نیاز ہو جائے گا محل سے یہ، فاستحال اقتران بھی، تو محل سے اس کا اقتران محال ہو جائے گا۔ ھذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے کہ ایک بود ہو، موجود شے ہے اور محل سے اقتران نہیں ہے، اس کا محل سے وہ بے نیاز ہے، یہ بات خلاف مفروض ہے، کیونکہ جو شے موجود ہوتی ہے اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی محل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ خرابی لازم آئی، اور دوسری خرابی ایک اور بھی لازم آ سکتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب اس جسم میں جس کو یعنی اس کو موجود مان لیا نا، کیا مان لیا؟ بود موجود مان لیا۔ جب بود موجود مان لیا تو یہ مکان ہوا کسی جسم کا، تو جسم کا حصول اس بعد میں ہوگا نا، جسم کا حصول اس بعد میں ہوگا، تو جب اس میں جسم کا حصول ہوگا تو یقیناً تداخل بعدین لازم آ جائے گا، کیونکہ ایک تو جسم کے اندر بعد اور ایک خود اس کے اندر بعد جو مکان مانا ہے، تو دو بعد ہو گئے۔ تو اب جب جسم اس کے اندر حاصل ہوگا تو دوسرا والا بعد اس بعد میں داخل ہو جائے گا۔ ایک تو وہ بعد جو جسم کے ساتھ قائم ہے اور دوسرا وہ بعد جو اس کا مکان ہے، اس جسم کا مکان ہے، اور تداخل ابعاد بھی محال ہوتا ہے۔ اس لیے بود موجود مجرد عن المادہ ہو مکان، تو یہ بھی باطل ہے۔ جب خلا ہونا ہی باطل ہو گیا تو ایک ہی دوسری شق باقی رہ گئی کہ جسم نام ہو سطح جسم حاوی کی سطح باطن کا، جو جسم محوی کی سطح ظاہر سے مماس ہو۔ یہ فلاسفہ کا اپنا نظریہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے خلا کے بارے میں پوچھا گیا تو کہ خلا باطل ہے یا جائز، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ خلا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو وہ خلا، ایک تو اسے خلا بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو کچھ نظر نہیں آتا ہے، جیسے کہ فضا، عالم فضا، آسمان و زمین کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اسے بھی ہم خلا کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ خلا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بالکل موہوم ہو، جس کا وجود ہی نہ ہو، تو ایسی خلا جس میں کچھ نہ ہو، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ایسی خلا بھی ممکن ہے۔ کیا ہے؟ ایسی خلا بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایسی خلا ہو کہ جس کا جو موہوم ہو محض۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے متکلمین کے مذہب کو ترجیح دی ہے۔ باقی تفصیل آپ الکلمۃ الملہمہ میں بھی ملاحظہ